السلام علیکم. اچھا, تو آج ہم آپ کو ایسی شخصیت سے ملوا رہے ہیں جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. جنید احمد عرف بابو. بابو بھائی کیسے ہیں؟ السلام علیکم بابو بھائی, کیسے ہیں؟ بابو بھائی پہلے تو آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیں تاکہ ہمارے ویورز کو, دیکھنے والے کو پتہ چل جائے آپ کے بارے میں. جنید احمد عرف بابو. تو کورنگی کے اندر میرا بزنس میڈیکل اسٹور سے سپر مارکیٹ سے میرا بزنس ہے. یہی میری چھوٹا سا تعارف ہے. کورنگی میں جو اسپیشلٹی لوگ ہیں سپر مارکیٹ اور فارمیسی کے بزنس کیا کرتے ہیں وہ مجھے پہچانتے ہیں, جانتے ہیں. ایک چھوٹا سا تعارف ہے میرا. جزاک اللہ. اچھا, یہ جو بابو ہے, اس بابو کے پیچھے کیا کہانی اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا, میں نے ایک شاپ کے اوپر کہیں جا کے میں بھی خود کو بتانا چاہتا ہوں, بغیر اجرت کی میں نے یہ کام سیکھا 1.5 سال. اس کے بعد جب یہ میں اپنی شاپ ایک رینٹ پہ لی تو یہ شاپ لے لی. پھر نام رکھنے کی جب باری آئی تو ہمارے بھائی صاحب سے, ہمارے بڑے بھائی سے مشورہ ہوا کہ اس کا نام کیا رکھیں. تو بیسیکلی نام نہیں تھا بابو, کسی کا نام نہیں تھا, نہ گھر میں, نہ میرا, نہ کسی کو عرفیت بھی نہیں تھی بابو. تو ہماری جہاں ہم نے شاپ بنائی تو اسی وے کے اوپر, اسی روڈ کے اوپر 4-5 شاپ کیپر تھے. فار ایگزامپل گلو ٹائر پنچر, مٹھائی کا, باؤ بتی کا ہوٹل. تو ہمارے بھائی نے کہا کہ کوئی یونیک سے چھوٹا سا نام رکھ لیتے جو بآسانی لوگوں کو یاد ہو جائے اور معصومانہ سا اور محبت والا نام رہے. تو بس وہ نام بابو رکھا. اور بابو شاپ میں, اور اس کے پیچھے کوئی لاجک, کوئی سائنس نہیں ہے. پھر بابو کے لیے میں رفیت بن گئی. ایک تھوڑا سا تجسس ہوتا ہے لوگوں کو کہ یار اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. ہاں, شروع میں جب ہم نے ایک میڈیکل اسکول کو اکثر انگلش ورڈ نام رکھتے تھے جیسے اسٹار, ویلکم. تو ہم نے نا بابو نام رکھا تو لوگوں نے شروع میں ہمیں وہ بھی کہا کہ جیسے ایک شخص کا ڈی موٹیویٹ کیا کہ بابو چپاتی والا ایک شخص ہے. تو میں نے بولا یار تیرا میڈیکل اسٹورز کیسے نام نہیں ہوا کرتے. نہیں یار صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جب اللہ کا شکر ہے جب بابو نام اللہ پاک نے دکان چلا کے بالکل ایسے ہی ہوا تھا. نام میں بھی لوگوں نے تھوڑا سا آپ یہ کہہ سکتے ہیں مذاق اڑایا تھا. اچھا, تو ابھی آپ کی جو کورنگی کے اندر جتنے بزنس, ٹوٹلی کتنی برانچز ہیں آپ کی؟ ماشاء اللہ کورنگی کے اندر ہماری 3 ہیں, چوتھی ہماری لانڈی کے اندر ہے. جی, تو اس کے اندر ٹوٹل کتنا اسٹاف ہے آپ کے پاس جو ان ساری برانچز کو مینیج کر رہا ہے؟ ہاں, چاروں اپنی شاپس کا, چاروں جو ہمارے پریمسز ہیں اس کو اگر میں کروں تو 100 پلس امپلائیز ہیں. بالکل. تو بیسکلی آپ کا جو مین بزنس ہے, مطلب آپ کیا کون سے پروڈکٹ سیل کرتے ہیں بیسکلی میڈیکل میں؟ جی اور ایکسپرٹیز ہماری اس بزنس کو لے کے ہم بیسکلی آئے ہی فارمیسی میں تھے. جی, جب فارمیسی ہمارا کور بزنس تھا اور یہ ایکسپرٹیز تھی میری. یہی کام میں نے سیکھا بھی تھا جو میں شاپ کرنے کے لیے. لیکن اس کے بعد جب ہم نے ایک اچھی ہمیں سپر مارکیٹ فارمیسی بڑی پرانی 6 والی جو ہماری فرسٹ برانچ مدر برانچ جس کو گیا تھا پرانی 5.5, اکثر لوگ 6 نمبر بھی کہتے ہیں. وہ جب ٹھیک کر کے چل گئے تو برابر میں ہم نے وہ شاپ پہ کری تو ہم نے پرچیز کر لی. تو پرچیز کر کے ہم سوچ رہے تھے کہ یا تو کنورٹ برابر ٹرانسفر ہو جائے ہم کو ہمارے اپنی جگہ, یا اس کو رینٹ آؤٹ کر کے اس کا رینٹ اس لینڈ لاٹ کو دے دیں. پھر ایک صاحب مل گئے, انہوں نے کہا نہیں جنرل ڈپارٹ الگ کر کے اس جگہ کو یوز کرنا ہے, رینٹ پہ وہ آپ کی انکم نہیں ہو پائے گی. پھر وہاں ایک سپر مارکیٹ کا کانسیپٹ لائے کہ بھائی چھوٹا سا منی مارٹ بنا لیتے ہیں مینوال. لیکن ایک صاحب میرے ہمارے محسن تھے, مجھے لے کے چلے گئے ایک دو سپر مارکیٹ. انہوں نے مجھے وزٹ کرائی کہ بھائی ERP سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے, اسکینر, بار کوڈ, پرنٹر کیا چیز ہوتی ہے, اور ایک آٹو پائلٹ بزنس کو کیسے رن کیا جاتا ہے. تو وہاں سے میں نے سیکھا, وہاں جا کے میں نے وزٹ کی, اڈاپٹ کیا سسٹم, لوگوں سے ملا, سیکھا, امپلیمنٹ کیا. وہ سپر مارکیٹ منی مارٹ بھی کلک ہو گیا. صحیح. تو ماشاء اللہ یہ پیچھے کہانی اور بڑا زبردست جو ہم نے آپ کے جتنے بھی آؤٹ لیٹس اور برانچز وزٹ کری ہیں, بہت ہی ماشاء اللہ بہت زبردست. جی. اور اس میں اچھا اس کے اندر ایک چیز ہے کہ آپ کے جیسے بزنس اور بھی ہیں مارکیٹ کے اندر, آپ خود کو ڈفرینٹ مختلف کیسے سمجھتے ہیں کہ میں اس طرح مختلف ہوں دوسرے بزنس سے؟ جی. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں فارمیسی سپر مارکیٹ میں ہم ڈفرینٹ اس طریقے سے ہیں کہ ہماری فارمیسی بزنس کے اندر جو ہماری جو کسٹمر یا ہمارے شہریوں کی جو سائیکی ہے وہ یہ ہے کہ فارمیسی شاپ کا ایک روف کے نیچے سب سامان, سب میڈیسن مجھے
وقت مل جائے, یہ سب سے بڑی ان کی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری ڈیمانڈ آتی ہے ڈسکاؤنٹ کی. تو ہماری سب سے بڑی جو ایکسپرٹیز یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہماری جو ہمیں اوروں سے جو منفرد بناتی ہے, ایک ہی روف کے اندر میڈیسن کی ایک لمبی رینج رکھنا. تب ان دونوں فیکٹرز کے اوپر آپ کی بہت اچھی گریپ ہے. گریپ ہے بالکل ایسے. پھر پلس ریٹ. صحیح. اور اب یہ کہہ سکتے ہیں خود کاؤنٹر پہ ہمارا موجود ہونا, وقتاً وقتاً کھڑے رہتے ہیں, کسٹمرس کو فیڈ بیک دینا, ان کو جواب دینا, تسلی کرانا, لیبر کی سیلز مین کی بالکل ٹریننگ دینا کہ کچھ اخلاقی کیا چیز ہوتی ہے, کسٹمرس کیا ہے, اس کو کسٹمر کیئر کی ہم نے خود سکھائی ہے. ابھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایڈ چار کی بھی وہ تھوڑی سی کرا دی ہے, نہیں اس نے اخلاق کیا چیز ہوتی ہے, یہ ہمارے کو سکھاتا ہے. بالکل ایسے ہی. بالکل. ٹھیک ہے. جی آپ کچھ مزید پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا بابو اس کے علاوہ اس سیٹ کے اگر آپ اپنی جرنی بتائیں کہ آپ نے کہاں سے اپنا سفر اسٹارٹ کیا, کس کس ہرڈلز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اور ان کو اوور کم کس طرح کیا, کیا کیا مشکلات تھیں؟ یہ والد صاحب کا 8 کلاس میں تھا, تو 14 ایئر میری ایئر تھی, میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. کیونکہ والد صاحب فائنینشلی اسٹرانگ تھے, لیکن وہ جو کچھ ان کا تھا تو وہ اس ٹائم بہت چھوٹے تھے. بزنس ہماری ایک آئس فیکٹری, وہ ہمارے نانا نے اس کو سنبھال کے رکھ کے اس کو بعد میں اس کو سیل آؤٹ کر کے ہمارے لیے پاور روم کی چھوٹی سی بزنس وغیرہ بیک اینڈ. پھر میں نے آرٹسٹ گارڈن سے جاب کری, الوین میں جاب کری, لیکن میں جاب چھوڑ کے اپنے نانا کے پاس چلا گیا. تو وہاں میں جو کپڑا اترتا تھا پاور روم سے, جس کو گڈی بھی کہتے ہیں دیسی لینگویج کے اندر, تو وہ فولڈنگ کیا کرتا تھا, تو وہ ہفتے میں صرف 3 بار ہوا کرتی تھی آلٹرنیٹ ڈے میں, اور 3 بجے دوپہر میں فارغ رہتا تھا. تو ایک دوست کے پاس میں نے ذکر کیا کہ میں یہ کام سیکھنا چاہتا ہوں میڈیکل کا. ماشاء اللہ میڈیکل پاور مارکیٹ میں تھا ہمارے استاد محترم جاوید بھائی, تو ان کے پاس میں نے جا کے سیکھا. لیکن میں شروع میں 1 مہینے پہلے کام چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. میں ایک انجیکشن میں نے آدمی کو غلط دے دیا تھا, آئی ایم دے دیا تھا. بھائی میرے جاننے والے تھے, چلو میری تو بچت ہو گئی. پھر انہوں نے میں گھبرا گیا تھا, میرا خطرناک کام ہے, تھوڑا ذمہ داری کا کام ہے. لیکن وہ میرے استاد جو تھے مجھ سے اتنے انسپائر ہوئے, 1 مہینے کے اندر میرے گھر مجھے لینے آ گئے, کیا بات ہے, یہ آپ پڑھے بھی ہیں, عمر میں زیادہ ہیں, بچوں کے ساتھ دیکھتے رہیے, وہ سیکھ لیجیے گا. پھر جب مجھے دوبارہ لے کر آئے تو میرا کانفیڈینس بندہ بیک کر رہا ہے میرے کو, تو مجھے کرنا چاہیے. تو میں نے سیکھا. پھر لیکن پہلے دن سے یہ تھا کہ مجھے یہ بزنس کرنا ہے, یہاں سے کام سیکھ کے کسی وجہ کا جاب نہیں کریں گے. مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ بزنس ڈیولپ کرنا ہے. اور بزنس کے پیچھے سپورٹ بھی تھی والدین کی تھوڑی سی, اور یہ 5 ایک اچھی لوکیشن ملی. بڑے بھائی کو ہم ساتھ لے کر آئے, اور فیملی نے اتنی سپورٹ کری کہ شروع میں بزنس کامیابی کی ہماری وجہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی تھی نا, تو اس بزنس سے ہم نے اپنے والدین کو, اپنی والدہ کو شروع میں خرچے نہیں دیے, بلکہ الٹا گھر والے لیبر کا کھانا تک دکان بھیجا کرتے تھے. تو اس سے یہ ہوا کہ دکان جو انکم کر رہی تھی اپنی انوینٹری پلس کر رہی تھی, اسی کو ہم انوینٹری پلس کر رہے تھے, گھر پروفٹ کو لے کے نہیں جا رہا. آپ کے پروفٹ سے آپ اس کو ری انویسٹ کر رہے تھے. اس میں سب سے بڑا فیملی کا کردار تھا, کیونکہ فیملی مانگتی نہیں تھی, الٹا فیملی ہمارے کو لنچ اینڈ ڈنر ہمارے لیبر کو دیا کرتی تھی. ایک ایکسپینس وہ پورا کرتی تھی, تو ہمیں صرف رینٹ اور الیکٹرک دینا ہوتا تھا, لیبر کی سیلری. اچھا, اس بزنس کو پورے آپ کا جو انٹائر بزنس ہے اور اس پورے ماڈیول کو اسٹارٹ کرنے کے بیسیکلی جو بھی بندہ کام کرتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی ہڈلز آتی ہیں, چیلنجز آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں. تو آپ کو کون سی مشکلات تھیں, ہڈلز تھے, چیلنجز تھے جو آپ نے فیس کیے, اور کس طرح اس کو جو ہے بتائیں گے کہ میں نے اس طرح اس کو فیس کیا اور اس طرح اس کو میں نے حل نکالا اور اس کو اس طرح سالو کیا؟ سب سے بڑا جو شاپ کیپنگ کے اندر, خاص طور فارمیسی کی شاپ کیپنگ کے اندر سب سے بڑا ٹائم ویسٹ بہت بڑا ہے. جاب بہت لمبی ہے, صبح 9 سے رات 1 بجے تک کی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کی ہوتی ہے فیملی ڈسٹرب, کیا وقت مل گیا ہے, صحیح ہے. پھر آپ کی سوشل لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ آپ کسی سے مل ہی نہیں پا رہے ہیں, کیونکہ نہ سیٹرڈے چھٹی ہے نہ سنڈے چھٹی ہے. ایئرلی 2 یا 3 چھٹیاں ہوتی ہیں. تو لیکن جب مجھے معلوم تھا کہ انشاءاللہ بزنس چل گیا اور اس کو میں آگے جا کے اگر اس کو میں لیبر آٹو پائلٹ میں لے کر آئے ایز اے سافٹ ویئر, تو میرے کو بھی وقت مل سکتا ہے باہر نکلنے کا. لیکن محنت کرنی پڑی, ہڈلز آئے, گھر میں نوک جھوک ہوئی, وجہ سے ہوئی, اور لیکن سنبھالا. اور بھی اور سرکاری سطح پہ بھی ہو جاتی ہے, لوگ آتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, اور 1-2 دفعہ روبری بھی ہوئی, اور کچھ ایسا ہے کہ لیبر کے اندر بھی چوری ہو جاتی ہے. لیکن ہم خود سیکھ کر آئے تھے نا. سب سے بڑا لوگ اکثر بچے ہی ہمارے سمجھتے نہیں ہیں,
बगैर उजरत के मैंने किसी के पास काम सीखा, उस चीज़ का माहिर मैं बना, फिर इस शॉप को, फिर मैंने बिजनेस को पसंद किया। इस वजह से मुझे थोड़ी परेशानियाँ कम आई औरों की निस्बत, लेकिन आई ज़रूर, ठीक है, औरों की निस्बत कम इसलिए है कि मैं खुद सीख कर आया था। ठीक करा। बेसिकली आपने वो सारी चीजें आपको पहले से मालूम थी कि ये आगे जाके मुझे फेस करनी होगी, बिल्कुल और फेस करनी होगी, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जो एक शॉपकीपर के जो लैंडलॉर्ड बनने के बाद, शॉपकीपर का ऑनर बनने के बाद जो मसाइल आते हैं वो बाद में सामने आए, लेकिन अल्लाह बाद में हिम्मत दी, वो सलाहियत थी तो हल कर लिया, कोई मसला नहीं हुआ। और लोड शेडिंग ने बहुत परेशान किया, उस दौर इस्लाम ने खोला था, बहुत बहुत क्राइसिस था, एनर्जी क्राइसिस था, लेकिन ठीक है। तो इंशाल्लाह ये मज़ीद आपका हर बंदे का, हर बिजनेसमैन का एक प्लान होता है कि मैं इस बिज़नेस को यहाँ तक लेकर आया हूँ, उसका एक मिशन विजन होता है। तो बेसिकली आपका क्या मिशन विजन है, और इस बिज़नेस को आप कहाँ तक ले जाने की सोच रखते हैं कि मैं इसको वहाँ तक लेके जाऊँगा? बिल्कुल, ये बिजनेस तो मल्टीपल हर हाल में हो सकता है, क्योंकि आप अगर पाकिस्तान से बाहर जाएं या और कंट्रीज जाएं तो ये सुपरमार्केट का बिजनेस 100, 200, 100, 200, 500 ब्रांचेस आम सी बात है। यूरोप में या मगरब के अंदर आम सी बात है। खुद हमारे पाकिस्तान के अंदर इम्तियाज़ वगैरह 40+ क्रॉस कर गए हैं माशाल्लाह, बहुत बड़ी बड़ी इनकी स्क्वायर फीट पर 1 लाख स्क्वायर फीट, 50,000 स्क्वायर फीट की इनकी सुपर मार्केट्स हैं। हम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क की हालत ऐसे नहीं है कि हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकें अभी, लेकिन विजन है कि मल्टीपल बिजनेस करना है, मल्टीपल ब्रांचेस बनानी है। लेकिन अभी थोड़ा स्टे कर लिया, उसी कर लिया है कि मुल्क के हालात हमारे फाइनेंस के साथ नहीं दे रहे हैं, हमारे अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्लियर नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ना बिल्कुल। पाकिस्तान के खुद मुल्की खजाने के मामला दूसरे हैं, ज़ाहिर है हम तो रहते इसी मुल्क के अंदर ही है ना। मुल्क अगर परेशान होगा तो हम थोड़ी बचेंगे उससे, हमारा बिजनेस थोड़ी बचेगा, उससे उसके इफेक्ट हम पर भी आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमने पिछले 5 साल लगातार हर साल ब्रांच खोली थी, लेकिन अभी रोका, लेकिन विजन रुका नहीं है। उम्मीद है इंशाल्लाह 100+ ब्रांचेस बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। अच्छा, इसके अंदर एक तो बिजनेस स्टार्ट करने के चैलेंजेस आते हैं, फिर छोटे छोटे मसाइल आपको आते रहते हैं। वो कौन कौन से मसाइल हैं और उससे किस तरह आप जो है वो उन मसाइल को हल करते हैं और फेस करते हैं आप? देखिए, बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे तो पहले दिन से इंसान को पता है मसाइल तो आए। अच्छा, उसको मसाइल का नाम इसलिए नहीं दे सकते, आप उसको रूटीन पॉलिसी कह सकते हैं आप, उसको मसाइल का नाम नहीं दे सकते। आप मसाइल का नाम देंगे तो मसाइल तो एक बड़ी चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल लेबर शॉर्टेज, तो ये आप कह सकते हैं कि रूटीन है, हो जाती है, सही है, एब्सेंट हो गई, कोई लेट आ रहा है या कोई एब्सेंट आ रहा है, कुछ इमरजेंसी हो गई है, बाज़ औक़ात या ये हो सकता है कि भाई कोई लेट हो गए, जेन्युइन हमारा जनरेटर ख़राब हो गया। लेकिन जो बड़े मसले होते हैं वो तो फिर वो शॉप की हद तक नहीं होते, फिर वो बाहरी मसाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल सरकारी सतह पर हो सकता है, रोबरी की सतह पर हो सकता है, तो आपके साथ कोई मेजर हादसा हो सकता है, शॉप के साथ भी कह सकते हैं आप, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वो तो कॉन्टिजेंसी। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ये आदत सी बन चुकी है कि कर करके कि भाई लेबर शॉर्ट होना क्या, तो उसको फुलफिल कैसे करना है, उस लेबर को दोबारा कैसे मैनेज करना है। अगर कोई लेबर ज़्यादा से शॉर्ट हो जाए तो उसको कैसे फिल करना है, किसी और बच्ची को जिम्मेदारी लगानी है, हल हो जाते हैं। अब ये कह सकते हैं कि हम पुराने हो गए तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, नया आदमी थोड़ा वक्त थोड़ा परेशान हो जाएगा, लेकिन वो भी सीख जाएगा कि आसान लगेगा कि इसको हल कैसे करना है। अच्छा, इंडस्ट्री मतलब एक पूरी दुनिया है और उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो पहले से इस बिजनेस के अंदर एंटर हुए हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये अपना एक माइंडसेट बना के बैठे हुए होंगे कि यार हमें भी ये बिजनेस करना है। तो जो लोग मार्केट के अंदर नए लोग आना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे और क्या मतलब? अच्छा, इस सुपर मार्केट के बिजनेस में, फार्मेसी के बिजनेस के अंदर अक्सर लोग आने बहुत, कोविड के अंदर तो बेतहाशा सुपर मार्केट्स खुली, लोगों ने खोली क्योंकि यही बिजनेस चल रहा था, सिर्फ बाकी सब शट डाउन हुआ था, सब बंद, लॉकडाउन में सब बंद हुआ था, तो बहुत लोग आए। लेकिन इसमें ना प्रॉफिट मार्जिन 7%, 6% है, यानी कि आपको लगेगा यार 1000 रुपये पर मेरे को 50 रुपये बचने से, तो लोग शुरू में कर तो लेते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम ना पीछे ऑफिस में बैठ के इसका हिसाब किताब लें और हमारे को नेट हमारी टीम हमें प्रॉफिट लाके हमारे हाथ में मछली पकड़ा दे, जबकि ऐसा नहीं होगा। ये बिजनेस बहुत टाइम मांगता है, वक्त पड़ने पर आपको तालीम खोलने पड़ेंगे, वक्त पड़ने पर आपको शेल्फ के अंदर जाके खरीदना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा हाँ शुरू में। लेकिन जब आप खुद इस बिजनेस के माहिर होंगे और आपको खुद आप फील्ड में मौजूद, सुपर मार्केट के अंदर खुद फील्ड में मौजूद होंगे,
اپنی لیبر سے اپنے اسٹاف سے خود انٹریکشن ہوگا, آپ کو پتہ چل جائے کون سا لڑکا میرا کتنا قابل ہے, اس کے ساتھ میں کیا اس کی ذمہ داری دوں. جب آپ خود انٹریکشن ہوگا نا لیبر کے ساتھ تو لیبر آپ کو پتہ چلے گی, پھر آپ اس کو ذمہ داری رسپانسبلٹی دیں گے, ڈیزگنیشن دیں گے, سیلری آپ کریں گے, تو پھر وہ آپ کی ٹیم بن جائے گی. لیکن آپ آفس میں بیٹھے رہیں گے, لیبر سے انٹریکشن نہیں ہوگا آپ کا, تو پھر وہ کس لیبر میں کیا ایبلٹی ہے, کیا اسکل, اس سے میں کیا کام دے سکتا ہوں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو پھر اس طریقے سے آپ کا بزنس بند ہو جائے گا. بالکل, اس کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو فیلڈ میں رہنا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ نئے لوگوں کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہاں اگر وہ آج آپ نے اے سی میں نہیں بیٹھنا تو وہ بزنس کر سکتے ہیں. آج آپ نے اے سی میں نہیں بیٹھنا, کمپیوٹر میں رپورٹنگ دیکھنی ہے, اے سی میں بیٹھنا, لیکن آپ نے اسٹور کے فلور کے اوپر وقت لازمی دینا ہے, لازمی دینا ہے. اپنا اسٹاف آپ کا انٹریکٹ ہونا چاہیے آپ کا. بالکل, آپ ہر چیز اب ایچ آر, ایڈمن یا اپنی ایڈمنسٹریشن پر نہیں چھوڑ سکتے, آپ لازمی دیکھنا ہے. صحیح. تو مزید جو ہے اس بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے, کسی بھی بزنس کو, ایک چھوٹا سا بزنس یا بڑا بزنس, جی